ایک ڈکٹیٹر یعنی عامر کا یہی انجام ہوتا ہے جو سب ان کے ساتھ ہوا۔ بتائیے الفاظ کب، کیوں، کیسے اور کس مقصد کے لیے بولے گئے تھے؟ 1988 میں پہلی بار وزیر اعظم بننے والی بینظیر بھٹو کی جانب سے ضیاء پلین کریش کے لیے بنایا گیا بندیال کمیشن کی رپورٹ میں یہ جملہ پہلی بار منظر عام پر آیا تھا۔ مگر کب، کیوں اور کیسے، اس سب سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آج آپ کو پوری کہانی تفصیل سے بتانی پڑے گی۔ تو پی بی این اردو کی اس ڈاکومنٹری میں جہاں ہم پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے شروع کی گئی سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ میں 1988 کے انتخابات کی پوری داستان آپ کو سنائیں گے، وہیں ضیاء پلین کریش کی اس کہانی کو آپ کے سامنے نہ رکھا جائے تو شاید یہ ایپیسوڈ ادھورا رہ جائے گا۔ تو پھر شروع کریں یہ ڈاکومنٹری، لیٹس گو۔ میرا نام صفدر الیاس ہے۔ 17 اگست 1988 پی اے ایف ایئر بیس نور خان چکلالہ کینٹ راولپنڈی، صبح 8:21 پر پاک 1 کا طیارہ بہاولپور کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ ٹھیک مقررہ وقت پر پاک 1 کا یہ طیارہ بہاولپور ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ اس طیارے میں سوار کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت کا سب سے سیاسی اور عسکری اعتبار سے مضبوط اور طاقتور ترین شخص جنرل ضیاء الحق سوار تھے، جنہیں آج ایک غیر معمولی فوجی مشق کے حوالے سے تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ بہاولپور ایئرپورٹ سے محض چند منٹ کی مسافت پر موجود فائرنگ رینج پر انہیں ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، جہاں پہلے سے موجود وائس چیف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل مرزا اسلم بیگ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہیں پر موجود یو ایس ایمبیسڈر آلینڈ رافیل سمیت یو ایس ملٹری کے اتاشی سمیت دیگر ملٹری آفیشلز بھی موجود تھے۔ چند گھنٹوں کی تقریب میں شرکت کے بعد ضیاء الحق دوبارہ بہاولپور ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے انہیں دوبارہ اسلام آباد کے لیے اڑان بھرنی تھی۔ وہیں بہاولپور ایئرپورٹ پر چند ملاقاتوں کے بعد پاک 1 یعنی ضیاء الحق کا C-130 طیارہ دوبارہ اسلام آباد کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ اس سے ٹھیک چند ہی منٹ بعد وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل مرزا اسلم بیگ کا طیارہ بھی فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کاکپٹ سے آواز آتی ہے، سر اٹس این ارجنٹ، وی نیڈ یو ہیئر۔ مرزا اسلم بیگ فوری کاکپٹ میں پہنچتے ہیں، ریسیور کو کان سے لگاتے ہیں اور آگے سے آواز سنائی دیتی ہے، سر پریزیڈنٹ کا طیارہ کریش کر چکا ہے۔ ضیاء الحق کے اعصاب پر خوف طاری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ارجنٹلی ہو کیا گیا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ فوری اسی جائے حادثے پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا جائے، مگر اسی طیارے میں موجود دیگر جنرلز کی سجیشن ملنے کے بعد مرزا اسلم بیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوری جی ایچ کیو پہنچیں گے۔ جی ایچ کیو جاتے ہی تمام ملٹری آفیشل سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ کیسے ہو گیا۔ اب مسئلہ صرف ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ کا طیارہ کریش ہو چکا ہے، کیونکہ اس طیارے میں تقریباً 30 کے قریب افراد موجود تھے، جس میں 6 جنرل، 5 بریگیڈیئر سمیت ضیاء الحق، یو ایس ایمبیسڈر اور یو ایس ملٹری اتاشی سمیت دیگر کئی ملٹری آفیشلز موجود تھے، اور ان سب 30 کے 30 افراد میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ ضیاء الحق کے انتقال کے بعد یہ فیصلہ کرنا انتہائی ضروری تھا کہ اب ملک کی باغ دور کون سنبھالے گا۔ تو وہی ملٹری آفیشلز نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ دوبارہ اقتدار پر فوج قابض ہو جائے، کیوں نہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق اقتدار کو عوام کے حقیقی نمائندوں کے ہی حوالے کیا جائے۔ مگر اس وقت کوئی بھی پرائم منسٹر موجود نہیں تھا، کیونکہ ضیاء الحق کی وفات سے ٹھیک 3 سال پہلے 1985 میں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے تھے، اس میں محمد خان جنیجو کو پرائم منسٹر بنایا گیا تھا۔ مگر اس کے ٹھیک چند ہی ماہ بعد ضیاء الحق نے جنیجو کو ڈسمس کر دیا تھا، بلکہ پوری اسمبلی یہ کہہ کر تحریر کر دی تھی کہ انتظامیہ کرپٹ اور ناکارہ ہو چکی ہے۔ اب بات تو نئے سیٹ اپ کے قیام کے لیے اور الیکشنز کے لیے آگے بڑھ چکی تھی، مگر وہ سوال وہیں پر کھڑا تھا کہ صدر مملکت کا طیارہ کریش کیسے کر گیا، کیونکہ اس سال صرف ایک جہاز ہی کریش نہیں ہوا تھا بلکہ دور آمریت کا 11 سالہ سفر بھی اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ ضیاء الحق کے طیارے کے کریش ہونے کے بعد ملک کے اندر اہم ترین فیصلے فوری کر لیے گئے تھے۔ آئین کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا تھا اور اسی آئین کے مطابق ہی چیئرمین سینٹ کو صدر مملکت کا عہدہ سونپ دیا گیا تھا۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل مرزا اسلم بیگ کو نیا آرمی چیف مقرر کر دیا گیا تھا، جبکہ ملک میں دستور کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن کے لیے 16 نومبر کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی تھی۔ جسٹس نسیم حسن شاہ کو انتخابات کے لیے بنائے گئے انٹرم سیٹ اپ کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ اب یوں جسٹس نسیم حسن شاہ کی ہی سربراہی میں بنایا گیا اس انٹرم سیٹ اپ کو یہ کام تھا کہ وہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے گا۔ نومبر کا مہینہ آتا اور الیکشن کا ماحول مکمل طور پر سج چکا تھا۔ مختلف سیاسی جماعتوں کو مکمل آزادی حاصل تھی کیونکہ آئین بحال ہو چکا تھا، اور اب یہ الیکشن غیر سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کی بیس پر ہو رہے تھے، اور تمام سیاسی جماعتیں متحرک تھی نہ صرف الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بلکہ انہوں نے اپنی کیمپین بھی بھرپور طریقے سے شروع کر لی تھی۔ وہ ضیاء الحق جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر کے مارشل لاء لگانے کے بعد اقتدار حاصل کر چکے تھے، اب نہ وہ ذوالفقار علی بھٹو رہے تھے اور نہ ہی ضیاء الحق، مگر ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پیپلز پارٹی موجود تھی، اور اس پیپلز پارٹی کی وارث اب کوئی اور نہیں بلکہ اسی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو۔ ایک طرف اسی بے نظیر بھٹو کو جہاں ضیاء الحق کے دور مارشل لاء میں طویل قید، نظر بندی اور جلا وطنی کاٹنی پڑی تھی، وہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں مکمل طور پر سیاسی سپیس بھی فراہم نہیں کی گئی تھی۔ مگر اب کانسٹیٹیوشن کے بحال ہونے کے بعد اور سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہونے والے الیکشنز میں ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی گئی پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو بھرپور طریقے سے کیمپین جاری رکھی ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے مارشل لاء کو فتح دی انہوں نے بات مارشل لاء کی نہیں کی، مگر ان انتخابات میں بے نظیر بھٹو کے مد مقابل کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی بلکہ 9 مختلف رائٹ ونگ کی سیاسی جماعتوں کا اتحاد تھا، جسے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی بھرپور سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ یہ صرف کہنے کو نہیں بلکہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے اپنے مختلف انٹرویوز میں کئی بار اقرار کیا کہ اس وقت اپوزیشن یعنی کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف کھڑے کیے گئے 9 جماعتوں کے اتحاد یعنی آئی جے آئی اسلامی جمہوری اتحاد کے پیچھے انہی کا اپنا ہاتھ تھا۔ بظاہر تو آئی جے آئی کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، جس میں نیشنل عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، مسلم لیگ سے دیگر کئی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، مگر یہاں اس اپوزیشن الائنس کا جو متفقہ طور پر وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار سامنے آیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ نواز شریف تھا۔ یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے، یہ لوگ، یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے دو۔ اب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان یہ سخت مقابلہ تھا۔ نواز شریف یوں سمجھ لیجیے کہ دور آمریت کے سب سے بڑے حامی تھے اور وہ ضیاء الحق کے اس نظریے کو ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا۔ بے نظیر بھٹو تو چند سال قبل ہی 1986 میں جلا وطنی کاٹنے کے بعد وطن واپس پہنچی تھی، مگر نواز شریف اس سے پہلے بھی مین سٹریم کی پالیٹکس میں نمایاں کردار ادا کر رہے تھے، کیونکہ 1985 میں ہونے والے غیر جماعتی الیکشن میں ضیاء الحق کے دور آمریت میں ہی نواز شریف کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 1981 میں ضیاء الحق کے دور اقتدار میں ہی نواز شریف پنجاب کے وزیر خزانہ تھے۔ مگر اب اسی اپوزیشن الائنس جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کی بھرپور سپورٹ کے تحت آئی جے آئی کا اتحاد بنایا گیا تھا، اسی اتحاد سے ہی نواز شریف کو وزیر اعظم کا امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ جو الیکشن کا وقت قریب آ رہا تھا، ان دونوں امیدواروں کی الیکشن کیمپین زور پکڑ دی جا رہی تھی۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف کیمپین میں اشتہارات پر بڑے بڑے حروف میں یہ تک لکھا گیا کہ نظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ملکی دفاع پر سمجھوتا کرنے کے مترادف ہے۔ حتیٰ کہ تاریخ دان تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سب سے تضحیک آمیز بات یہ تھی کہ دوران کیمپین بے نظیر بھٹو کی نیم برہنہ تصاویر کو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے مختلف شہروں اور قصبوں پر گرایا گیا، مگر یہ نہیں کہ بے نظیر بھٹو نے دوران کیمپین اپنے مخالفین کے لیے کچھ بھی نہیں بولا۔ بے نظیر بھٹو بھی دوران الیکشن کیمپین یہ کہتی رہی کہ میرے خلاف چلائی جانے والی کیمپین کا سارے کا سارا پیسہ ان مخالفین نے ہیروئن اور منشیات کی کمائی سے حاصل کیا ہے۔ اب الیکشن کیمپین تو جاری تھی، مگر اسی نواز شریف اور آئی جے آئی جن کا انتخابی نشان سائیکل تھا، ان کے لیے ایک الگ ہی طرز کا لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کیا گیا تھا۔
کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور اس بات کا اقرار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کئی بار اپنے انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک بیلنس آف پاور کو برابر کرنے کے لیے اور ملکی مفاد کے لیے ایک یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ کیوں نہ ایک ایسا تگڑا الائنس بنایا جائے جو کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف الیکشن کانٹیسٹ کرے۔ بالآخر 16 نومبر 1988 کا وہ دن آن پہنچا جب ملک میں عام انتخابات کے لیے پولنگ ہونی تھی۔ 227 میں سے 207 نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری تھا۔ ایک طرف پیپلز پارٹی کی جانب سے ڈکلیئر کی گئی امیدوار بے نظیر بھٹو تھی تو دوسری طرف IGI کے اتحاد کی جانب سے ڈکلیئر کیا گیا وزیر اعظم کو امیدوار نواز شریف تھا۔ ووٹنگ کا وقت ختم ہوا، گنتی ہوئی اور رزلٹ سامنے آئے تو پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو یعنی پیپلز پارٹی 92 نشستیں جیتنے کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ اور IGI یعنی نواز شریف کی پارٹی کو کتنے ووٹ پڑے؟ 56 ووٹ۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو نے دیگر آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملا کر تقریباً 115 سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کے بعد وہ اب پرائم منسٹر بننے یعنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی تھی۔ یوں ملک میں 11 سالہ دور آمریت کے خاتمے کے بعد نہ صرف جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے بلکہ دور آمریت کا حامی سب سے بڑا گروپ الیکشن ہار چکا تھا اور ٹرو ڈیموکریسی کو آن کرنے والا یہ پیپلز پارٹی کا گروپ الیکشن جیتنے کے بعد اقتدار سنبھال چکا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2 دسمبر 1988 کو بے نظیر بھٹو جنہوں نے پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی بطور خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ میں بے نظیر بھٹو سچے دل سے حلف اٹھاتی ہوں۔ یوں دور آمریت تو ختم ہو چکا تھا مگر اب سب سے بڑا سوال وہی تھا کہ ضیاء الحق کا طیارہ کیسے کریش کر گیا۔ اس وقت کے DGISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے اس وقت کے پرائم منسٹر obviously بے نظیر بھٹو کو یہ کہا کہ کیوں نہ ضیاء پلین کریش کے حوالے سے ایک پورا کمیشن تشکیل دیا جائے۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی جانب سے بلیال کمیشن قائم کیا گیا۔ چند دنوں کی ورکنگ کے بعد اس کمیشن نے اپنی رپورٹ پیش کی اور اسی رپورٹ کا سب سے اہم جملہ یہی تھا کہ ایک ڈکٹیٹر یعنی عامر کا یہی انجام ہوتا ہے جو سب ان کے ساتھ ہوا۔ یہ وہی جملہ تھا جو کہ ہم نے آپ کو ڈاکومنٹری کے بالکل آغاز میں بتایا تھا۔ اور پھر اسی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا اقتدار محض 2 سالوں بعد یعنی 1990 میں اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے اپنی صدارتی پاور 58(2)B کی شک کو استعمال کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو کو گھر بھیج دیا اور یوں دوبارہ پھر ملک میں نئے الیکشن کے لیے 90 دن کے اندر ایک نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے شروع کی گئی سیریز کی ان ڈاکومنٹریز کے حوالے سے آپ ہمیں کیا سجیشنز دینا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اینڈ اسٹے کنیکٹڈ ود TVN اردو۔